آنے والے دنوں میں اب ہندوستان اپنی پراکسیز کے ذریعے اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے فضل سے اس میں بھی اب چونکہ قوم اور افواج متحد ہیں تو اس میں بھی وہ پوری طرح ناکام ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ باز نہیں آئے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد افواج جب دہشت گردی کا بیانیہ بنا کے ایک پرامن ہمسائے پر حملہ کرتے ہیں تو بین الاقوامی دنیا اس بیانیے کو پوری طرح سے مسترد کر دیتی ہے۔ شاید بھارتی حکمرانوں یا فیصلہ سازوں کے ذہن میں یہ تصور تھا، اہم کن اور خودکش تصور، کہ ہم حجم میں، معیشت میں برتر ہونے کی بنیاد پر اپنے ملٹری مائٹ کے ذریعے پاکستانی قوم کو، مسلح افواج پاکستان کو اور کشمیری قوم کو مرعوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ آج مودی جس ہزیمت، جس شکست اور جس ناکامی کا سامنا کر پا رہا ہے، ہندوستان کے اندر عوام کا رد عمل اتنا بھیانک ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں بہار کے، اس میں یہ کس پوری طرح پٹے گا۔ جس قوم کی، جس ملک کی وہ حکمرانی کا دعویٰ کرتا ہے یا حکمران ہے بھی، اس قوم نے اس بیانیے کو پوری طرح مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی عوام اور کشمیری عوام نے تو الحمدللہ یوم تشکر منایا ہے۔ ہمیں اپنی مسلح افواج پر، ان کی قیادت پہ مکمل اعتماد ہے، اور شاید میں وہ واحد سیاسی کارکن ہوں جس نے 1 سال قبل یہ کہا تھا کہ اس موذی دشمن آپ کا ذکر تو انڈیا میں بھی ہوا اور بڑا، اس موذی دشمن سے نمٹنے کے لیے ہمیں اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت سے آگے بڑھ کر اب اپنی حربی قوت کو استعمال کرنا پڑے گا۔ لیکن میں نے یہ بات بالخصوص آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اور کشمیری ڈائسپورا کے حوالے سے کی تھی، لیکن حالات نے ایسی انگڑائی لی کہ بھارت کی ننگی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے ہمارے شاہینوں نے، ہماری مسلح افواج نے، ہمارے میزائل پروگرام نے نہ صرف فضاؤں میں برتری حاصل کی، بلکہ ہندوستان کے اندر گھس کے ان کے اسٹریٹجک جو اثاثے تھے، جن میں وہ برہموس میزائل سسٹم تھا، 400 میزائل سسٹم تھا، ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ بات پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں، کہ ازلی اور کمظرف دشمن سے کسی بھی حماقت کی توقع رکھنی چاہیے۔ یہ تو ہندوستان کو سمجھ آ گیا، اور مودی کو بھی، کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے معصوم مسلمانوں کے ساتھ انسانی سوچ سلوک کرنا، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو 9 لاکھ سے زائد بھارتی افواج کے ذریعے یرغمال بنا کر پورے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک حکومت خانے میں تبدیل کر کے ان سے ساری شہری آزادیاں چھین کے عارضی طور پر وہاں پہ ایک غلبے کی کیفیت تو بھارت طاری کر سکتا تھا، لیکن ان حالیہ دنوں میں وہاں پہ بھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ لیکن آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج نے اس برتری کے خواب کو دن کی روشنی میں جس طرح چکنا چوند کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب ہندوستان اپنی پراکسیز کے ذریعے اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے فضل سے اس میں بھی اب چونکہ قوم اور افواج متحد ہیں تو اس میں بھی وہ پوری طرح ناکام ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ باز نہیں آئے گا۔